ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا ٹاپک ہے مکہ مکرمہ کی حرمت کے مسائل۔ شہر مکہ کو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش کے روز سے ہی قابل احترام بنایا ہے۔ مکہ کی حدود میں کسی جانور کا شکار کرنا، کسی جانور کو ڈرانا، اس کا پیچھا کرنا منع ہے۔ شہر مکہ میں از حد اگنے والے درختوں، پودوں، ہری گھاس کو کاٹنا بھی منع ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے روز فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش کے دن سے ہی اس شہر کو محترم ٹھہرایا ہے، اور وہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حرمت سے قیامت تک محترم رہے گا۔ مجھ سے پہلے کسی کے لیے اس شہر میں قتال حلال نہیں ہوا، اور میرے لیے بھی دن کی ایک گھڑی بھر کے لیے حلال ہوا تھا، بس وہ اللہ کی قائم کردہ حرمت کے تحت قیامت تک کے لیے قابل احترام ہے، لہٰذا اس میں از حد اگنے والے درخت کو نہ کاٹا جائے، گھاس نہ کاٹی جائے، نہ اس میں شکار بھگایا جائے، نہ گری ہوئی چیز اٹھائی جائے۔ ہاں، وہ شخص اٹھا سکتا ہے جو اسے مالک تک پہنچا دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کیا درخت گھاس از خود کاٹنے کی اجازت دے دیں کہ یہ لوگوں کے چولہے اور چھتوں میں ڈالنے کے کام آتی ہے؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی۔ اب اس حدیث سے کئی مسائل پتہ چلتے ہیں کہ شہر مکہ میں جو ہے درخت نہیں کاٹنے چاہیے، بس وہ کاٹ سکتا ہے جس کو ضرورت ہے اپنے گھر میں، کہ وہ درخت کو اس نے جو ہے آگ لگا کے اس نے کھانا بنانا ہے۔ جو گھاس بھی نہیں کاٹنی چاہیے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز، کوئی بھی چیز مکہ کے حدود میں گری ہوئی ہے اس کو نہیں اٹھانا چاہیے، بس وہ شخص اٹھائے گا جو اس نیت سے اٹھاتا ہے کہ میں اس کے مالک تک اس کو پہنچا دوں۔ حرم مکہ کی حدود کا تعین حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حرم مدینہ کی حدود کا تعین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا، اور میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں پتھروں والے ٹیلوں کے درمیان والی جگہ یعنی مدینہ کو حرم قرار دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حرم مکہ کی حدود متعین فرمائی۔ نمبر 1، شمال کی طرف سے مکہ مکرمہ سے 4 میل تنعیم تک۔ نمبر 2، مشرق کی طرف مکہ مکرمہ سے تقریباً 10 میل جرانہ کی طرف۔ نمبر 3، شمال مشرق کی طرف مکہ مکرمہ سے تقریباً 9 میل وادی نخلہ تک۔ نمبر 4، مغرب کی طرف مکہ مکرمہ سے 8 میل حدیبیہ تک۔ حکومت نے علامت کے طور پر چاروں سمتوں میں مذکورہ مقامات پر سفید ستون بنائے ہوئے ہیں۔ مکہ مکرمہ اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ترین شہر ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضورہ کے اوپر کھڑے ہو کر فرماتے ہوئے دیکھا، اللہ کی قسم، اے مکہ، تو اللہ کی ساری زمین سے بہتر ہے اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اگر میں یہاں سے نکالا نہ جاتا تو میں کبھی یہاں سے نہ نکلتا۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ مکہ چھوڑ دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا کہا ہے کہ سب سے بہترین جگہ ہے نا جو اس زمین پہ، وہ ہے مکہ کی زمین، کیونکہ وہاں اللہ کا گھر ہے، خانہ کعبہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مخاطب ہو کے فرمایا، تو کیا ہی اچھا شہر ہے، مجھے کس قدر محبوب ہے، اور اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کسی دوسری جگہ سکونت نہ اختیار کرتا۔ دجال مکہ و مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ مسلم کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شہر ایسا نہیں جس میں دجال کا گزر نہ ہو سوائے مکہ اور مدینہ کے، ان کے تمام راستوں پہ فرشتے صف در صف پہرے دے رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ بلا ضرورت ہتھیار لے کر چلنا بھی منع ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کسی شخص کے لیے مکہ میں ہتھیار اٹھانا جائز نہیں۔ مکہ مکرمہ کی مسجد الحرام میں ایک نماز ادا کرنے کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ احمد کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز ادا کرنے کا اجر دوسری مساجد کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ ہے، سوائے مسجد الحرام کے، اور مسجد الحرام میں ایک نماز کا ثواب دوسری مساجد کے مقابلے میں 1,00,000 گنا زیادہ ہے۔
دنیا میں سب سے پہلے مکہ مکرمہ کی مسجد و مسجد الحرام کی تعمیر کی گئی۔ مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد الحرام۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ تو میں نے عرض کیا ان دونوں کی تعمیر میں کتنا عرصہ حائل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال، اور تجھے جہاں نماز کا وقت آ جائے وہیں نماز پڑھ لے، وہ جگہ مسجد ہی ہے۔ مکہ مکرمہ کی مسجد مسجد الحرام نماز ممنوع اوقات طلوع آفتاب، زوال آفتاب، غروب آفتاب سے مستثنیٰ ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت جبیر بن معطم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنو مناف، بیت اللہ شریف کا طواف کرنے اور نماز پڑھنے سے کسی کو منع نہ کرو، خواہ وہ دن کا کوئی وقت ہو یا رات کا کوئی وقت ہو۔ اب اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا زوال کا وقت ہوتا ہے، اسی طرح طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت بھی جو ہے نماز ادا نہیں کرنی چاہیے۔ مگر مسجد الحرام وہ واحد مسجد ہے خانہ کعبہ کی وجہ سے جہاں زوال کا وقت نہیں ہوتا، نہ ہی طلوع آفتاب کے وقت نماز پڑھنا منع ہے، نہ ہی غروب آفتاب کے وقت، کیونکہ آپ کو پتہ ہے خانہ کعبہ کا ہر وقت طواف ہوتا رہتا ہے۔ طواف صرف اس وقت رکتا ہے جب فرض نماز وہاں ادا کی جاتی ہے۔ جو لوگ عمرے کا طواف کرتے ہیں وہ طواف کے بعد 2 نفل پڑھتے ہیں، وہ عمرے کا حصہ ہے۔ اسی طرح جو نفل طواف کرتے ہیں وہ 7 چکر خانہ کعبہ کے لگا کے 2 نفل پڑھتے ہیں، تو ایک طواف نفل جو ہے ان کا مکمل ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے مسجد الحرام وہاں کوئی بھی وقت نماز کے لیے ممنوع نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مکہ کی حرمت کو جو ہے صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔